السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے درس میں 40واں باب پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو۔ باب العلم والعدۃ باللیل بہ قال حدثنا صدقہ اخبرنا ابن عیینہ عن معمر عن الزہری عن ہند عن ام سلمۃ وعمر ویحیی بن سعید عن الزہری، یعنی حدثنا یحیی بن سعید مراد ہے، اس لیے میں نے پڑھا یحیی بن سعید عن الزہری عن ہند عن ام سلمۃ قالت استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فقال سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وماذا فتح من الخزائن ایقظوا صواحبات الحجر فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں قائم کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، تو پہلے اور اس حدیث سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ، تو اس کو سمجھنے سے پہلے ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ باب العلم والعدۃ باللیل، باب رات میں علم اور واعظ کی بات کہنا، باب رات میں علم اور واعظ کی بات کہنا۔ کہا کہ ہم سے صدقہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان ابن عیینہ نے خبر دی، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ہند سے، انہوں نے ام سلمہ سے، دوسری سند ہے، اور سفیان ابن عیینہ نے عمر ابن دینار یا یحیی ابن سعید سے روایت کیا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ہند بنت حارث سے، انہوں نے ام سلمہ سے، انہوں نے کہا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات میں بہت سارے فتنے اتارے گئے اور بہت سارے خزانے کھولے گئے، ان کمروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، عبادت کے لیے جگاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری کپڑا پہننے والی آخرت میں بالکل ننگی ہوں گی۔ یہ اس میں ایک ہی ساتھ دو سند ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں اس میں، تاکہ میں نے جو پڑھا تھا یہ بھی سمجھ لیا جائے۔ امر یہاں سے دوسری سند شروع ہوئی ہے، وعمر ویحیی بن سعید عن زہری، تو کہتے ہیں یہاں دوسری سند شروع ہوئی ہے، گویا سفیان ابن عیینہ کے تین شیخ ہیں، پہلے معمر ہیں، اسی پر عمر اور یحیی ابن سعید کا عطف ہے، اس لیے عمر کو مجرور پڑھیں گے، اور اگر جملہ مستانفہ ماریں تو مرفوع پڑھیں گے، اور یحیی ابن سعید، یہاں یحیی ابن سعید سے مراد جو ہے یحیی ابن سعید انصاری مراد ہیں۔ جن لوگوں نے یحیی ابن سعید ابن قطان مراد لیا ہے ان سے چوک ہوئی ہے، اس لیے کہ یحیی ابن سعید قطان نے امام زہری سے نہ سنا ہے اور نہ ان سے ملاقات ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب ہے۔ اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے علم کو سینہ بسینہ منتقل کرنے کی بات کی تھی، کہ علم کو محفوظ کیا جائے، جو کچھ سنا ہے دوسروں تک پہنچایا جائے، اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دیا کہ علم کو جو بہترین طریقہ ہے محفوظ کرنے کا کہ اس کو لکھ کر محفوظ رکھا جائے تو زیادہ دنوں تک علم محفوظ رہتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہ اصل میں ایک یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں گفتگو کرنے سے منع کیا ہے، آپ نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے منع کیا ہے کہ رات میں گفتگو کی جائے اور گپیں لڑائی جائیں اور دوسری دنیاوی باتوں میں مصروف رہا جائے۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ رات میں علم اور واعظ کی بات کہنا، علم اور واعظ کی مجلسیں قائم کرنا یہ جائز ہے، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو نہیں ہے وہ مخصوص ہے کس کے لیے، کہ آدمی دنیا کی باتیں کرے، بیہودہ باتیں لا یعنی باتیں کرے، اس کے لیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔
لیکن یہ کہ اب کوئی مثلا علمی عشاء کے بعد اپنا پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتا ہے، پڑھنے لکھنے میں کچھ دیر تک مصروف رہتا ہے، یا وعظ و نصیحت کی جیسے کہ ہمارے یہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں، یا علمی مجلس کوئی مذاکرہ کی مجلس کوئی قائم کر دی جائے، تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی رات میں علم اور وعظ کی بات کہنا جائز ہے، اس کو بتا دیا کہ نہیں جو ہے وہ مخصوص ماحول میں مخصوص انداز سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس طرح کی بات کرنا جس میں کوئی مقصد نہ ہو، جس کو کوئی حاصل نہ ہو، اس کے لیے وہ اس طرح کی بات کرنا تو صحیح نہیں ہے۔ اب اس میں جو حدیث نقل کی ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے کہا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو فرمائے سبحان اللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے سبحان اللہ فرمائے۔ معلوم ہوا تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا جائز ہے، جیسے آپ اٹھے ہیں تو ایک ایسا ماحول ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس لیے تعجب کا اظہار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لا کر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جن حدیثوں میں عشاء کے بعد بات کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کو ایسی باتوں پر محمول کریں جن میں خیر اور علم کی بات نہ ہو، اور اگر خیر اور علم کی بات ہو، دین کی بات ہو، تو عشاء کے بعد بھی منع نہیں ہے، بتا دیا انہوں نے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ نے رات بیدار ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ سبحان اللہ ماذا انزل اللیلہ من الفتن۔ انزل اس مجہول کے صیغے کے ساتھ انزال کا یہاں دو مطلب لیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ ماذا انزل اللیلہ من الفتن، بیدار ہوئے تو فرمایا آج رات میں بہت سارے فتنے اتارے گئے اور بہت سارے خزانے کھولے گئے، وماذا فتح من الخزائن۔ تو اس کا دو مطلب ہے یہاں پر لیا جا سکتا ہے، ایک اعلام یعنی آئندہ جو فتنے واقع ہونے والے تھے ان کی فرشتوں کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی گئی، آپ کو بتا دیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں۔ نیند سے بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے سبحان اللہ یعنی اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا، تو ایک انزال کا مطلب یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ آئندہ جو فتنے واقع ہونے والے تھے ان کے بارے میں آپ کو خواب میں وحی کی گئی، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا، اور اسی کو انزال سے تعبیر کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وماذا فتح، بہت سارے فتنے اتارے گئے اور بہت سارے خزانے کھولے گئے۔ تو میں نے بتایا کہ اس انزال کا اور کا دو مطلب ہے، یعنی فرشتے کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا یا وحی کی گئی، خواب میں وحی کر دی گئی، خواب کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ تو خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے، وہ مختلف انداز سے آپ کے پاس وحی آتی تھی، 7 شکلیں اس کی بتائی گئی ہیں۔ آگے بتایا آپ نے کہ ان کمروں میں سونے والیوں کو جگاؤ بات کے لیے، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری کپڑا پہننے والی آخرت میں بالکل ننگی ہوں گی۔ یعنی آپ نے فرمایا رب کاسیت فرب کاسیت فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، وہ یہاں تکثیر کے لیے ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی، لیکن ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں تو اللہ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی وہ، لیکن ناشکری کی وجہ سے آخرت میں اللہ کی رحمت سے عاری ہوں گی، یہ مطلب ہے۔ فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے تو وہ ڈھکی ہیں، اللہ نے اپنے انعام اور نعمتوں سے ڈھپ رکھا ہے، لیکن کل آخرت میں اللہ کی رحمت سے وہ بالکل محروم ہوں گی، اس کو آپ نے عاریۃ فی الآخرہ سے تعبیر فرمایا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ دنیا میں اتنا باریک اور تنگ کپڑا پہنیں گی، اتنا تنگ کپڑا پہنتی تھیں کہ سارے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے تھے، ظاہر ہو رہے تھے، یا باریک کپڑے پہنے تھے، اتنا باریک اور اتنا تنگ کپڑا پہنیں گی کہ نشیب و فراز اور حساس اعضاء ظاہر ہوں گے، اس لیے جزاءً ان کو آخرت میں ننگا کر دیا جائے گا۔ یہ الجزاء من جنس العمل، جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن
جیسا آدمی دنیا میں عمل کرے گا ویسے اس کو بدلہ بھی دیا جائے گا. یہ بھی ہے بات. اس پہلو سے یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت سی دنیا میں جو تنگ کپڑے پہننے والی ہیں، باریک کپڑے، اتنے باریک کپڑے کہ جس سے جسم کے نشیب و فرات اور حساس اعضاء ظاہر ہوں گے، اس لیے جزان ان کو آخرت میں ننگا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور اس میں اس حدیث میں بھی فرمایا آپ نے کہ بہت سی ایسی عورتیں جو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں یا لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہوں تو کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو پہ نہیں سن سکیں گے. اور جنت کی خوشبو جو ہے تقریباً 80 سال کی مسافت سے بھی نظر دور سے آتی ہے. تو جنت سے ایسے لوگوں کو جو ہے کیا ہے محروم رکھا جائے گا، جنت کی خوشبو سے محروم رکھا جائے گا. اور آپ نے یہاں پر فرما دیا کہ جو کپڑا پہننے والی ہوں گی لیکن وہ کپڑا کیسا ہوگا؟ تنگ ہوگا. جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل جو ماحول ہے، اللہ علیہ باللہ کیا ماحول ہے کہ جسم کے سارے نشیب و فرات ظاہر ہوں، حساس اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، اور کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں؟ باریک سے باریک کپڑا اور تنگ سنگ چست کپڑا، باقاعدہ جو فٹ ہونے والا ہو جسم پر، اس طرح کے کپڑے سلوائے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان کو کل قیامت کے دن ننگا کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو ہوشیار کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا نا کہ ایقظوا صواحب الحجری فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ یہ سونے والیوں کو، کمروں میں سونے والیوں کو جگاؤ عبادت کے لیے. تو ازواج مطہرات کو ہوشیار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کی بیویاں ہونے پر بھروسہ نہ کرو، عبادت کرو. کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ یہ اس گمان میں مت رہنا، اس میں کہ ہم تو نبی کی بیویاں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی، ہم تو بس بخشائے ہیں. نہیں، عبادت کرو، غافل نہ رہو. اللہ کے یہاں رشتہ کام نہیں دے گا، عمل کام آئے گا. انسان کا عمل، یہاں خطاب ازواج مطہرات کو ہے، لیکن یہ حکم امت کے تمام لوگوں کے لیے عام ہے. تمام لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے. یعنی مطلب نہیں ہے کہ صرف ازواج مطہرات سے ہی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ یعنی ان کو بیدار کر دو اور کوئی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ. اور رات کی خاص طور سے اللہ کے تعلق، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے والی جو نماز ہے، سب سے اہم نماز وہ رات کی نماز ہے، جس سے اللہ سے بندے کا رشتہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے. اللہ سے رشتے کو یہ نماز بہت مضبوط کرتی ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر تعلیم دی گئی ہے، جہاں اس پر توجہ دلائی گئی ہے، جہاں بے سنگین حالات ہیں، یہ سورہ عنکبوت پڑھ لیجئے. سورہ عنکبوت قرآن کے اندر جس کا مضمون ہی ہے کمزور مسلمانوں کو خطاب ہے، جو مکہ مکرمہ میں ستائے گئے ہیں، ان کو دبایا گیا ہے، کچلا گیا ہے، ان پر طرح طرح کی اذیتیں ان کو ستایا گیا ہے، ان سے خطاب ہے. ان کو اس پر اپنے مشن پر ڈٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو جو ڈٹنے پر معاون ہو جا سکتی ہے جو چیز، نماز جو چیز ہو سکتی ہے اور اللہ سے ان کا تعلق اور رشتے کو مضبوط کر سکتی ہے، تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ. ایک قرآن کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو. کہ اس لیے کہ آگے بتائی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. تو یہ خاص طور سے اس نماز کو قائم کرنے کی بات کہی گئی جو رات کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے، جو تیسرے پہر میں پڑھی جاتی ہے. اس نماز سے اللہ سے رشتہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے. اس لیے اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ اس آزمائش کے دور میں، جس آزمائش کے دور سے ہم لوگ بھی گزر رہے ہیں، اس آزمائش کے دور پر اپنے مشن پر قائم رہیں. ہمارے پیر کے اندر کسی طرح کی جنبش اور کسی طرح کی جو ہے وہ لغزش نہ پیدا ہونے پائے، اور ہم اپنے مشن پر ہر طرح سے جمے رہیں، ڈٹے رہیں. اس لیے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی گئی تھی وہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ہم سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری.
اور عبادت کا مطلب تو اطاعت ہے. اطاعت یعنی زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر پہلو میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں. تو اس حدیث سے، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس سے بہت سی عملی زندگی میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے عملی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ تعجب کے وقت جو ہے سبحان اللہ کہنا جائز ہے. تعجب کا وقت ہو، کوئی موقع یہ ہو، تو اس موقع پر جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے اور تعجب کا موقع ہے، یعنی وحی کا نزول ہوا آپ کے اوپر، یا خواب میں وحی فرشتے نے آ کر بتایا، یا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی، تو آپ نے اس وقت سبحان اللہ کا اظہار کیا ہے، اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا. دوسرے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں رات میں یا دن میں، قیلولہ کرنے کے بعد یا دن میں سو رہے تھے اس کے بعد، یا رات کے نیند سے بیدار ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ کسی شر کا خوف ہو تو نماز کی طرف سبقت کرنا چاہیے. دیکھیے آپ کو ڈر اور خوف یہ بتایا گیا نا کہ فرب کاسیۃ فی دنیا عاریۃ فی الآخرہ، یہ بتایا گیا کہ ماذا انزل اللیلہ من الفتن وماذا فتح من الخزائن، کہ کیا فرما رہے ہیں نبی، آج رات میں بہت سارے فتنے اتارے گئے اور بہت سارے خزانے کھولے گئے. تو گویا کسی شر کا خوف ہوا، ڈر و خوف ہوا آپ کے دل میں، تو آپ نے کہا کہ ازواج مطہرات کو کمرے میں جو سو رہی ہیں ان کو اٹھاؤ اور کہو نماز پڑھیں عبادت کے لیے. گویا ایسا کوئی موقع ہو تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی طرف سبقت کرنا چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اذا حضبہ امر فضع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی سنگین معاملہ ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ فضع الی الصلاۃ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نماز کی طرف گھبرا کر فوراً پہنچتے تھے، مسجد میں جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. چوتھی بات یہ کہ اس میں جو عملی زندگی میں جس سے فائدہ، کہ رات میں وعظ و نصیحت کرنا جائز ہے. علمی مجلس قائم کرنا، جلسے و جلوس کی مجلسیں قائم کرنا، جلسے دینی مجلس دینی بات کرنے کے لیے مجلس جلسے قائم منعقد کرنا، وعظ و نصیحت کی مجلسیں قائم کرنا، یہ جائز ہے. اپنا کوئی آدمی علم حاصل کرنا ہے تو اس کے بعد عشاء کے بعد مطالعہ کر رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، علمی کتابیں پڑھنا، یہ سب جائز ہے. اور آگے پڑھتے ہیں باب الثمر فی العلم. بہ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی اللیث قال حدثنی عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شہاب عن سالم و ابی بکر بن سلیمان نے ابی حسمہ و ابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ ان عبد اللہ بن عمر قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتی فلما سلم قام فقال ارأیتکم لیلتکم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. بڑی اہم حدیث ہے یہ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے جو کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں ہیں جو حضرت خضر کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور وہ لوگوں کو نظر بھی آئے ہیں، اور لوگوں کو مصیبتوں میں، دکھ درد میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تعاون کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. معلوم نہیں کیا کیا لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ جو ہے کہ امام بخاری کا مقصد کیا ہے، اور پھر ثمر کے معنی کیا ہیں، اور اس سے امام بخاری کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں. تو باب سونے سے پہلے رات میں علم کی بات کرنا، باب ہے باب الثمر فی العلم، باب الثمر فی العلم، کہ باب سونے سے پہلے رات میں علم کی بات کرنا. حدثنا سعید بن عفیر، ہاں کہ ہم سے بیان کیا سعید بن عفیر نے،
انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر نے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم اور ابو بکر ابن سلیمان ابن ابو حسمہ سے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخیر عمر میں ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ نے انہیں صلی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخیر عمر میں ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی، بالکل آخری دنوں میں۔ فلما سلم قام فقال، جب سلام پھیر لیا تو کھڑے ہو گئے اور کہا اور فرمایا آپ نے کہ اپنی اس رات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ارأیتکم لیلتکم ہادی، اپنی اس رات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تم کو کچھ معلوم ہے اپنی اس رات کے بارے میں؟ سنو، اس رات سے 100 سال پورا ہونے پر، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اس رات سے 100 سال پورا ہونے پر آج جتنے لوگ زمین پر ہیں ان میں سے کوئی باقی زندہ نہیں رہے گا۔ بہت سی باتیں اس میں آپ نے فرما دی ہیں۔ تو یہ دیکھیے ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو باب الثمری، ثمر یعنی بفتح السین والمیم، اور بعض لوگوں نے ثمر بھی پڑھا ہے، اس کے معنی سونے سے پہلے رات میں باتیں کرنا، لیکن اصل در حقیقت ثمر کے معنی ہوتے ہیں، اصل معنی رات میں سونے سے پہلے باتیں کرنے کے معنی میں نہیں ہوتا، استعمال ہوتا۔ اصل یہ ثمر جو ہے کہ معنی چرانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یہ اونٹ چرانا، یا رات چاند کی روشنی، کہ اصل میں عرب کے لوگ جو ہیں یہ زمانے جاہلیت میں یہ چاند کی روشنی میں جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور وہاں پر جا کر اپنی شعر گوئی اور قصیدہ خوانی اور اپنے قبیلے اور خاندان کے اوپر فخریہ اشعار کہہ رہے ہیں، اس کے علمی شعر گوئی کی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں، اس میں جا کر بیان کرتے تھے اور اس میں جا کر وقت اپنا لگاتے تھے، گزارتے تھے، تو اس کے لیے ثمر کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اب چونکہ وقت مقرر ہو چکا ہے تو انشاءاللہ کل جو ہے اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔